السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن و حدیث میں توبہ و استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب کسی باعمل مذہبی انسان کو کوئی رنج و غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے دعا، توبہ و استغفار اور دوا کا سہارا لیتا ہے۔ ایک باعمل مسلمان رات دن میں 5 وقتوں کی نماز میں جو سورتیں اور دعائیں پڑھتا ہے وہ سب کی سب استغفار اور دعا ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے دیگر اوقات میں دعائیں پڑھنے اور فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے بخشش طلب کرنا، توبہ کرنا، اس سے مدد مانگنا بندے کا اپنے رب پر ایمان کامل کی دلیل ہے۔ ایک حدیث میں استغفار کی فضیلت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے۔